حقوق العباد ہوگا میرا کیا کرم مجھے پہ کر دے کرم یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق میں آج ہم ان حقوق پر بات کریں گے جن کے ساتھ ہمارا تعلق عام طور پہ پوری زندگی رہتا ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا۔ وہ حقوق کیا کیا ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان فرمایا، اور یہ اتنا خوبصورت انداز ہے کہ اس انداز میں اس رشتے کا بیان آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ وہ عورتیں لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ لباس اور انسان کا جو باہمی قرب کا تعلق ہے، اس حوالے سے یہاں پر بیان کیا گیا۔ اب اس میں مزید کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو بیویوں کو شوہر کے لیے لباس قرار دیا اور شوہر کو بیوی کے لیے لباس قرار دیا؟ دو تین باتیں ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں کہ ہم جو لباس استعمال کرتے ہیں اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ گرمی اور سردی کی تکلیف سے ہمیں بچاتے ہیں۔ سردی کے اندر ہم موٹا لباس پہنتے ہیں، گرمی کے اندر ہم باریک لباس پہنتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ سردی میں سردی کے اثرات سے بچیں، گرمی میں گرمی کے اثرات سے بچیں۔ ایک اس کا بڑا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لباس ہمارے عیوب کو ڈھانپ دیتا ہے، ہماری خامیوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، کیونکہ جب ہم لباس پہنتے ہیں تو ہمارے بدن کی بہت سی ایسی چیزیں کہ جو کسی عیب پر مشتمل ہو سکتی ہیں، رنگ کے اعتبار سے، شیپ کے اعتبار سے، وہ لباس کی وجہ سے چھپ جاتی ہیں۔ تو گویا لباس ہمارے عیوب کو چھپانے کے کام آتا ہے۔ تیسری بات، لباس کی ایک بہت بڑی حکمت جو آج کے زمانے میں یوں کہہ لے کہ کچھ زیادہ ہی واضح ہو گئی، وہ یہ ہے کہ لباس کو زینت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان لباس پہنتا ہے، یہ لباس اسے زینت بخشتا ہے، لباس اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، لباس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بڑا اچھا فیل کرتا ہے۔ گویا تین فوائد ایسے ہیں کہ جو لباس کے ہمارے سامنے ہیں اور بہت واضح طور پہ ہم سمجھتے ہیں۔ میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے، اس تعلق کے اندر بھی یہ والے تینوں پہلو بڑے واضح طور پہ پائے جاتے ہیں، جبکہ وہ ایک دوسرے کو اس رشتے کے اعتبار سے دیکھیں اور ان کے فوائد سے متمتع ہونا چاہیں۔ پہلی بات، لباس گرمی اور سردی کے اثرات سے بچاتا ہے، مراد یہ کہ تکلیف سے بچاتا ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ وہ ہے کہ جس کے بعد وہ ایک دوسرے کو تکالیف سے بچانے میں دوسرے کے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ شوہر کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بیوی اس کی حفاظت کے لیے اور بیوی اس کی مدد کے لیے ہوتی ہے، اور بیوی کو تکلیف پہنچتی ہے تو شوہر اسے تحفظ دیتا ہے اور وہ اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ان کا آپس کا رشتہ محبت کا، مودت کا اور شفقت کا ہے، تو یہ ایک دوسرے کو تحفظ دینا اور ایک دوسرے کی تکالیف کو دور کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک تو جسمانی تکالیف اور تحفظ کا معاملہ ہے، ایک ذہنی سکون کی بات ہوتی ہے۔ بیسیوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی پریشان ہے، تکلیف میں ہے، اس کی سوچوں کے اندر کوئی پرابلم ہے یا وہ کسی وجہ سے پریشان ہے، تو شوہر اسے حوصلہ دیتا ہے، اسے ہمت دیتا ہے، اسے مشورہ دیتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کے ذہن کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی معاملہ عورت مرد کے ساتھ کرتی ہے کہ مرد گھر کے باہر کے معاملات کی وجہ سے
اپنے کاروباری معاملات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پریشان ہوتا ہے تو بیوی اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے، اسے ہمت دیتی ہے، اسے سکون پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو جو لباس کا پہلا مقصد ہے کہ تکلیف سے بچانا، میاں بیوی کا رشتہ اس تکلیف سے بچانے والے پہلو کو نمایاں کرتا ہے۔ دوسری بات، لباس انسان کے عیوب کو چھپا دیتا ہے، اس کی خامیوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بھی اسی طرح ہے کہ بہت سے عیوب مرد کے عورت کے سامنے آتے ہیں، لیکن عورت لوگوں کو بتاتی نہیں پھرتی، اور اسی طرح کچھ خامیاں بیوی کی شوہر کے سامنے آتی ہیں، شوہر سب کو بتاتا نہیں پھرتا۔ اور زیادہ تر یہ معاملہ شوہر کی طرف سے ہوتا ہے کہ خامیوں کی نوعیت شوہر میں زیادہ ہوتی، لیکن بیوی اس کے حوالے سے کبھی اس کا راز افشا نہیں کرتی، راز نہیں کھولتی۔ یہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے والی بات ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ انبن ہو گئی اور طلاق تک نوبت پہنچ گئی، لیکن ابھی طلاق دی نہیں تھی۔ کسی نے پوچھا، حضور کیا مسئلہ ہے، آپ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں، ایسے کیا مسائل ہیں؟ فرمایا، بھائی وہ میری بیوی ہے تو میں اس کی خامیاں کیوں بیان کروں؟ میری وہ بیوی ہے، میں اس کی خامیاں کیوں بیان کروں؟ اس کے بعد طلاق ہو گئی۔ خیر، طلاق کے بعد اسی بندے نے دوبارہ پوچھا کہ حضور اب تو آپ نے طلاق دے دی، اب تو بتائیں کہ کیا مسائل تھے؟ فرمایا کہ اب وہ میرے لیے پرائی عورت ہے، میں پرائی عورت کی خامیاں کیوں بیان کروں؟ یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ، یہ ہے مثبت سوچ، کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی خامیاں بیان کرنے سے گریز کریں، یہ پوری زندگی ان کو فائدہ دیتی ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، خاندان کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ میاں بیوی کو سمجھاتے ہیں کہ گھر کا معاملہ گھر میں رکھنا، بازار میں جا کے ڈھول نہ بجانا، کسی اور کو نہ بتانا۔ بیوی جب اپنے جاننے والوں میں شوہر کی باتیں کرتی ہے یا شوہر کے گھر کی باتیں کرتی ہے تو کبھی بھی وہ ایک جگہ محدود نہیں رہتی، بات ہمیشہ پھیلتی ہے۔ اسی طرح شوہر اگر بیوی کی برائیاں بیان کرتا ہے تو آج اگر اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے اور وہ برائیاں باہر پھیل جاتی ہیں اور بعد میں اسی شوہر کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کی یہ خامیاں کیوں بیان کی۔ تو میاں بیوی کا جو رشتہ خدا نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا ہے، انہیں بیان نہیں کرنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ لباس زینت کا سبب بنتا ہے۔ ایک آدمی جیسا تیسا بھی ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ اچھا لباس پہنتا ہے وہ خوبصورت لگتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے وہ بڑا زیب و زینت والا لگتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بیوی شوہر کے لیے زینت کا سبب بنے، یعنی شوہر کی اچھائی، نیک نامی اور اس کی تعریف کا ذریعہ بنے، اور شوہر اپنے بیوی کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کرے کہ شوہر کی نیکی، اچھائی اور بھلائی جو ہے وہ بیوی کے لیے زیب و زینت کا سبب بنے۔ تو یہ وہ قرآن مجید کے الفاظ تھے کہ جس میں میاں بیوی کے رشتے کو بیان کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر صرف اس ایک آیت کو سمجھ لیں تو میاں بیوی کے رشتے میں جو خامیاں ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد یہ جو نکاح کا رشتہ ہے، اس کے بارے میں جو اس کی اہمیت ہے دین اسلام میں وہ کتنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النکاح نصف الایمان، فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے، نکاح آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان کہنے کا مطلب اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ پچھلی امتوں میں خاص طور پہ عیسائیت میں ایک طریقہ کار تھا رہبانیت کا۔ رہبانیت یہ کہ پوری زندگی شادی نہیں کرنی، لذات دنیا اپنے اوپر روک دینی ہے، یعنی کہ استعمال نہیں کرنی، جنگلوں میں نکل جانا ہے اور پوری زندگی غاروں میں، جنگلوں میں گزار دینی۔ دین اسلام نے اس سے منع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، اسلام میں یہ سلسلہ نہیں ہے کہ انسان تجرد کی زندگی گزارے،
وہ غیر شادی شدہ زندگی گزارے، پوری زندگی ضرورت کے باوجود بھی شادی نہ کرے، اسلام کے اندر یہ تصور نہیں۔ جنگلوں میں نکل جائے اور پوری زندگی وہیں پر گزار دے۔ کچھ مستثنیات ہیں، وہ ایک جدا ہے، لیکن عمومی اصول اور قانون جو ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں۔ اسی نکاح کی اہمیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا نکاح میری سنت میں سے ہے، تو جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو گویا نکاح سنت ہے اور ان عظیم سنتوں میں سے ہے کہ جس کی تاکید نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے بلا وجہ نکاح نہ کرنے پہ اڑے رہتے ہیں، ضرورت و حاجت ہے، یہ تو نہیں ہے کہ بالکل گناہ میں پڑ جائیں گے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی جو ہے نا وہ دوسرا معاملہ ہے، لیکن بس کسی وجہ سے دل و دماغ پہ بات بیٹھ گئی، پسند کا رشتہ جہاں تھا وہاں نہ ہوا، پوری زندگی شادی نہیں کرنی۔ یہ جو رویہ ہے یہ ناجائز و گناہ ہے، یعنی یہ سنت موقدہ کا ترک ہے، نکاح نہ کرنے پہ اڑے رہنا یہ گناہ کی صورت ہے۔ تو یہ فی نفسی ہی جو نکاح کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات ہے وہ یہ۔ اب یہ ہے کہ جب یہ رشتہ ہو جاتا ہے تو لازمی بات ہے کہ کچھ حقوق بیوی پر لازم آتے ہیں جو شوہر نے ادا کرنے، اور کچھ حقوق شوہر پر لازم آتے ہیں جو اس نے بیوی کے لیے ادا کرنے۔ حقوق و فرائض کا معاملہ ایک بیلنس کے ساتھ، ایک اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے جس سے پورا کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے شوہر پر جو بیوی کے حقوق ہیں، یعنی شوہر ادا کرے گا بیوی کے لیے اور بیوی کی طرف سے شوہر پر یہ حق ہے، پہلے ان کی تفصیل انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم بعد میں جو شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں پھر وہ بیان کریں گے۔ دونوں حقوق میں کافی تفصیل ہے اور ان کی کافی تعداد بھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اندر جو یہ کانسیپٹ ہے کہ جو بھی حقوق ہیں وہ بس بیوی پر ہی ہیں، بیوی نے ہی شوہر کے حقوق ادا کرنے، بیوی نے ہی شوہر کی خدمت کرنی، بیوی ہی شوہر کے پیچھے پیچھے پھرے گی، بیوی ہی شوہر کی ہر بات مانے گی، شوہر کی مرضی، جو چاہے کرے، جو چاہے سلوک کرے، جیسا چاہے رویہ اختیار کرے، جہاں چاہے ذلیل کر دے، جہاں چاہے وہ اس کا جو بھی انداز ہو وہ اختیار کر لے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ جو شوہر یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا کہ بھئی جو بھی حق ہے وہ بس میرا ہی ہے اور بیوی نے ادا ہی کرنا ہے، اور بیوی بالکل غلام محض بن کے اور باندی اور کنیز بن کے بس اس کی خدمت کے لیے وقف ہے، تو یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ قرآن مجید کی واضح آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے لیے شوہروں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے شوہروں کے بیویوں پر ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بھلائی کے ساتھ جو شوہروں کے بیویوں پر حقوق ہیں، بیویوں کے لیے شوہروں پر ویسے ہی حقوق ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے کہ گھر کے نظام کے اندر جو ہیڈ ہے وہ شوہر ہوتا ہے، لیکن حقوق کے اندر فرمایا کہ جیسے شوہر کے بیوی پر ہے اسی طرح بیوی کے شوہر پہ حقوق۔ تو لہذا سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ جناب صرف بیویوں پر حقوق ہوتے ہیں اور شوہروں کے ذمے بس جو کھانا وانا اس نے کر دیا اور لباس کا اہتمام کر دیا اس کے بعد ختم، ایسی بات نہیں۔ اب اس کے بعد جو آگے حقوق کی تفصیل شروع ہوتی ہے اس میں پہلا حق، شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اچھے سلوک سے کیا مراد ہے؟ اس میں بنیادی اصول تو یہ سمجھ لیں کہ بیوی کے حقوق خوش دلی کے ساتھ ادا کرے، بوجھ سمجھ کے نہیں، تکلیف سمجھ کے نہیں، مجبوری سمجھ کے نہیں، بلکہ اچھے انداز میں خوش دلی کے ساتھ اور کشادہ دلی کے ساتھ اس کے حقوق ادا کرے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔
اور بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اب شوہر جس انداز میں بیوی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اس پہ غور کر لے کہ یہ اچھا طریقہ ہے، یہ بھلا طریقہ ہے، یا اس طریقے کے اندر کوئی خامی ہے۔ اب جو قرآنی حکم ہے آپ اسے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مثال پہ غور کریں کہ یہ جو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا یہ کس نے دیا؟ یہ حکم ربی ہے۔ اب آپ اسے اگر ایک دوسری مثال سے سمجھنا چاہیں کہ مثال کے طور پہ کسی شخص کو ایک خط آئے اور وہ خط ہو ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے، اور اس کی طرف سے یہ خط ہو کہ بھئی تمہاری جو بیوی ہے یہ میری بیٹی کی کلاس فیلو ہے، لہذا اس کا خیال کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اسے نبھا کرنا ہے۔ اب اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے اور ایسا کوئی خط آ جائے تو شاید اس کے بعد پوری زندگی گھر کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بڑے پیار محبت سے بڑے اچھے طریقے سے رہیں گے، ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی وزیر اعظم نے فرمایا اس کو خوش رکھنے۔ تو اگر ایک وزیر اعظم کے کہنے پر ہماری یہ حالت و کیفیت ہے اور ہم اتنے تابع فرمان بن جاتے ہیں اور ہمارے گھر کا ماحول اتنا اچھا ہو جاتا ہے، تو اب غور کریں کہ بیویوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ یہ انہیں پیدا کرنے والے خالق نے دیا ہے، ہمارے اوپر انہیں حلال کرنے والے خالق نے دیا ہے، جس نے اپنے امر سے، اپنی اجازت سے ان رشتوں کو حلال قرار دیا۔ تو لہذا یہ معاملہ بڑا اہم ہوتا ہے اور اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی حاجت ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت کا کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان، اور وہ فرمان کس موقع پر ہے آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حج پر تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ حجۃ الوداع آپ نے ادا فرمایا، یعنی جو آخری حج تھا آپ نے اس کا خطبہ دیا۔ مراد یہ کہ مکی زندگی پوری گزر چکی، مدنی زندگی کے اکثر سال گزر چکے، اور اس سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔ یہ وہ خطبہ ہے کہ جسے پوری تاریخ اسلام کے اندر اور پوری دنیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا منشور ہے۔ مراد یہ کہ اسلام کی جو بیسک تعلیمات اور جو بنیادی ترین چیزیں تھیں وہ اس میں موجود تھی۔ اب اس خطبے کے اندر کہ جب 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام سامنے موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں سنو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، یعنی پابند ہیں کہ وہ تمہارے پاس ہی رہیں گی، تمہارے گھر میں ہی رہیں گی، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ ہے خطبہ حجۃ الوداع کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کے سب سے بڑے مجمع کے اندر خطاب فرما رہے ہیں، اور آپ نے اس کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں پابند ہیں، انہوں نے کہیں اور نہیں جانا، وہ رخصت ہو کے آ گئی، اب وہ پوری زندگی تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے گھروں میں ہیں، اور ایک قسم کی وہ قید کی صورت ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ وہ فرمان مبارک، ایک طرف رب العالمین کا فرمان اور دوسری طرف یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایسے خاص موقع پر فرمانا، یہ اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اسی حدیث مبارک کے مزید الفاظ ہیں، ایک اور حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ بیویوں کا تم پر حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ، یہ بیویوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو یہ پہلا حق تھا کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، یہ اس کی ایک ڈائمنشن میں نے بیان کی ہے، آگے جو چیزیں ہیں وہ بھی اسی میں آئیں گی، وہ حسن سلوک میں، وہ اچھے سلوک میں آئیں گی، لیکن تھوڑا سا ان کو ان ڈیٹیل کرنے کے لیے جدا گانا بیان کرتا ہوں۔ بیویوں کا دوسرا حق ہے، اور تھوڑا سا جو اس کو آپ تفصیل کے ساتھ جب سنیں گے سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً ہمارے معاشرے کے اندر جو میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ہے وہاں پر شوہر کی طرف سے کہاں کہاں کوتاہی ہوتی ہے۔
وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے بیوی کے ساتھ اچھا گمان رکھے، بدگمانی نہ کرے۔ یہ ایک عجیب قسم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی پر کئی اعتبار سے شک ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی کئی نوعیت ہیں۔ ایک تو شرم و حیا کے معاملات ہیں، ایک تو وہ صورت ہے وہاں تو شوہر جو ہے اس کے تحفظ کی اور احتیاط کی پوری صورت کرے گا کہ جہاں پر شرم و حیا کے خلاف کوئی صورت جا سکتی ہے اور اس کا احتمال ہے تو وہاں پر وہ اپنی پوری ذمہ داری کا ثبوت دے گا اور اس حوالے سے کانشیس رہے گا۔ لیکن ایک ہے کہ بیوی کے اوپر یہ شک کرنا کہ بھائی اسے اس کے گھر والے پٹی پڑھاتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے ورگلاتے ہیں، اس کے بہن بھائی میرے گھر میں فساد چاہتے ہیں، وہ اسے الٹی سیدھی باتیں سمجھاتے ہیں۔ اگر تو حقیقت ہو تو پھر تو یہ بات کہنے کی ہے، اور جو کرتا ہے وہ حرام کرتا ہے کہ بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکانا، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر بیوی کو یہ تانا دینا اور اس کے اوپر یہ گمان رکھنا، یہ بدگمانی کرنا کہ اسے جو ہے وہ اس کے گھر والے ورغلا رہے ہیں اور وہ اسے خراب کر رہے ہیں اور وہ میرے گھر کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی بدگمانی حرام ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ فرمایا اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو۔ بے شک کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں کہ جب بندہ اپنی دل و دماغ میں ایک مرتبہ بدگمانی بٹھا لیتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر کچھ بھی ہوگا اس کا دماغ بدگمانی کی طرف جائے گا۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے، فرمایا انما ینشأ الظن الخبیث من القلب الخبیث۔ فرمایا کہ یہ جو برے گمان ہوتے ہیں یہ برے دل سے نکلتے ہیں، یعنی کہ اصل پرابلم کیا ہے کہ دل خراب ہے، دل خبیث ہے، اس سے خبیث گمان نکلتا ہے۔ تو لہٰذا بدگمانیوں میں پڑنا نہیں چاہیے۔ بدگمانیوں جب بندہ پال لیتا ہے تو آپ یقین کریں کہ پھر وہی ہوتا ہے کہ بھی آٹا گوندتے ہلتی کیوں، پھر ہر شے میں کیڑے نکالنا یا کیڑے ڈالنا یہ بندے کی عادت بن جاتی ہے۔ ہر شے کے اندر اسے شک ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیا تو پتہ نہیں اس لیے کیا ہوگا، یہ ویسا کیا تو پتہ نہیں اس لیے کیا ہوگا۔ تو یہ بدگمانیاں جو ہیں یہ خود انسان کے اپنے سکون کو تباہ کر دیتی ہے، یہ اس کی اپنی زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہے، یہ اس کے اپنے ذہنی سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ تو لہذا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ آخری حد تک حسن ظن سے کام لیں، آپ اچھا گمان رکھیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا گھر تباہ کرنا چاہتا ہے، یا کوئی بھائی اپنی بہن کا گھر تباہ کرنا چاہتا ہے، یا بہنیں اپنی دوسری بہن کا گھر تباہ کرنا چاہتی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس طرح کے جو گمان ہیں یہ زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، اور پھر یہ بدگمانیوں کا سلسلہ جب وسیع ہوتا ہے تو اب کیا ہے، اب نند کو بھابھی پہ شک ہے، ساس کو بہو پہ شک ہے، شوہر کو بیوی پہ شک ہے۔ وہ تو ایک ہی ہے، اس کی نند ہے، اس کی بھابھی ہے، اس کی جو ہے وہ بہو ہے اور اس کی بیوی ہے، اور یہ تینوں مل کر اسے اپنی بدگمانیوں کا نشانہ بنا کے اس کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کا ذہنی سکون برباد کر دیتے ہیں، ہر وقت اس کی غیبت میں پڑے رہتے ہیں، اس پر بہتان اور الزام تراشیوں کے گناہ میں پھنسے رہتے ہیں، اور بلا ناغہ شب و روز گناہ کبیرہ کے اندر مرتکب رہتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہوا کہ ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں عذاب کے مستحق ہوئے کہ اس کے اوپر بدگمانی کی، دوسرا اس پہ طعن و تشنیع کی، اس کی دل آزاری کی، اس کا دل دکھایا، یہ دوسرا کبیرہ گناہ۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر الزام تراشی کی اور وہ غلط ہے، یہ بہتان ہے، یہ تیسرا کبیرہ گناہ۔ تو غیبت گناہ کبیرہ، بہتان گناہ کبیرہ، دل آزاری گناہ کبیرہ۔ تو لہٰذا اس کا آسان حل کیا ہے، اب تینوں گناہ کبیرہ سے بھی بچ جائیں گے، گھر کا بھی سکون رہے گا کہ بدگمانیاں نہ پالیں۔ بہت اچھے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں کہ بھئی بیوی اگر فون کر رہی ہے اپنی ماں کو یا اپنی بہن کو یا اپنے بھائی کو فون کر رہی ہے تو آخر کیا ضرورت ہے یہ سمجھنے کی نہیں بھئی یہ کوئی سازش ہی ہو رہی ہے۔ ایسا کون سا یہ عالمی مسئلہ چل رہا ہے کہ ہر وقت بیٹھ کے سازشی کرتے رہتے ہیں؟ یا کون سا بیوی کا یا اس کے باپ کا ایجنسیوں سے تعلق ہے کہ جناب ان کی کوئی پلاننگ ہی چل رہی ہوتی؟ تو ایسا ہوتا نہیں، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اپنی سوچ کے اندر کہیں کجی ہوتی ہے،
ہمارے اپنی سوچ کے اندر کی پرابلم ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ اپنا سکون کی بربادی، بیوی کے سکون کی بربادی اور گھروں کی تباہی ہوتی۔ تو اگر اپنا ذہن ہی صاف کر لیں اور ذہن کو پاکیزہ رکھیں اور صاف ستھرا رکھیں اور قلب خبیث سے اپنے آپ کو بچائیں اور ظن خبیث سے بھی خود کو دور رکھیں، تو آپ کا گھر بھی سنورا رہے گا، سدھرا رہے گا، آپ کی دنیا بھی بنے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ تو لہٰذا بیوی کا جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، بدگمانی نہ کریں۔ اس کی پھر بہت سی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی بیوی جو ہے وہ مثال کے طور پہ یہ میری خدمت کرنا ہی نہیں چاہتی، اب یہ بدگمانی ہے۔ اب بیوی کھانا بھی پکا رہی ہے، وہ برتن بھی دھو رہی ہے، وہ گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے، وہ کپڑے بھی دھو رہی ہے، وہ گھر کے سارے کام بھی کر رہی ہے، لیکن پھر بھی دل و دماغ میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں، یہ میری خدمت کرنا نہیں چاہتی، یہ اوپر اوپر سے کرتی ہے۔ بھائی آپ کو اندر کی خبریں کہاں سے کہ اندر سے نہیں کر رہی، اوپر اوپر سے کر رہی، اوپر سے کر رہی ہے تو جو ہو رہا ہے اسی کو آپ لے لو۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں، یہ اس کا یہ جو رویہ ہے نا یہ اوپر سے ہے، اندر سے نہیں ہے۔ بھئی آپ کو اندر کا کیسے پتہ ہے؟ غیب کا علم تو نہیں ہے ہمیں۔ تو جب نہیں ہے تو پھر بدگمانی تو حرام ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ہر وقت کے گناہ میں ڈال کے رکھنا یہ کوئی معقول چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا بیوی کے ساتھ اچھا گمان رکھیں تاکہ گھر کا ماحول جو ہے وہ اچھا رہے۔ بیوی کا تیسرا حق، اور یہ تیسرا حق بھی یوں کہہ لیں کہ جہاں جہالت زیادہ وہاں اس تیسرے حق کی ضرورت زیادہ۔ جہاں دین سے جہالت زیادہ، دنیاوی اعتبار سے نہیں، اس کا ہونا نہ ہونا بعض اوقات برابر ہی ہوتا ہے، دین کا علم جہاں دین کا دخل نہیں ہے، جہاں دین کی روشنی نہیں ہے، جہاں علم دین کی رونق نہیں ہے، وہاں پر اس تیسرے حق کی بربادی جو ہے وہ تقریباً لازمی طور پہ نظر آتی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ بیوی کے ساتھ عفو و درگزر اور معافی کا معاملہ رکھیں اور صلح صفائی کے معاملے کو ترجیح دیں۔ عفو درگزر سمپل میننگ کے اندر معاف کر دینا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے۔ آپس کی لڑائی کی بجائے صلح بہتر، آپس کی دوری کی بجائے صلح بہتر، آپس کی نفرتوں اور عداوتوں کی بجائے صلح بہتر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بیان فرمائے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یہ مطلق الفاظ اتنے خوبصورت ہیں کہ بھائی صلح ہی بہتر ہوتی ہے، لڑائی بہتر نہیں ہوتی، دوریاں بہتر نہیں ہوتی، نفرتیں بہتر نہیں ہوتی، عداوتیں بہتر نہیں ہوتی، برا بلا کہنا بہتر نہیں ہوتا، لڑائی اور مار کٹائی بہتر نہیں ہوتی، صلح بہتر ہوتی۔ تو لہذا پلے سے یہ باندھ لے کہ بیوی کے ساتھ جو ہماری زندگی ہے اس میں جو صلح کا معاملہ ہے وہی بہتر ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ دوسری بات کہ بعض اوقات بیوی کی کوئی عادت یا اس کا کوئی وصف ناپسند ہوتا ہے، شوہر کو ناپسند ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی جسمانی اعتبار سے کمی ہے، اس کے رنگ میں، روپ میں، نئے نقش کے اندر کوئی کمی ہے اور شوہر کو وہ اتنی زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتی، یا اس کی عادت کے اندر کچھ کمزوری ہے، اس کی جو ہے خوبیوں میں کچھ کمی ہے یا عقل میں کچھ کمی ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا ہے کہ ایک خامی کے ہوتے ہوئے اگر 100 خوبیاں بھی ہوتی ہیں تو جو ہمارے معاشرے کا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم 100 کی 100 کے اوپر پانی پھیر دیتے۔ اس ایک خامی کو یاد رکھیں گے کہ دس از دیئر، یہ ہے اس کا پرابلم۔ بھائی جو 99 خوبیاں انہیں بھی یاد کر لیں۔ حالانکہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ اگر بہت ساری بھی خامیاں ہوں تو جو خوبی ہے اسے ذہن میں رکھ لو، اس کے بارے میں سوچ لو، اسی پہ غور کر لو۔ قرآن کی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ فرمایا تو اگر تم بیویوں کو ناپسند کرو کسی وجہ سے، اگر تم بیویوں کو ناپسند کرو کسی وجہ سے، تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی شے ناپسند ہو اور اللہ اسی بیوی میں بہت زیادہ خیر رکھ دے۔ تمہیں کوئی شے ناپسند ہو لیکن اللہ تعالیٰ اسی رشتے کے اندر بہت زیادہ خیر رکھ دے۔ تو ایسا بارہا ہوتا ہے کہ کوئی ایک خامی تو ہوتی ہے عورتوں میں، تو لیکن اس کے ساتھ جو خوبیاں ہوتی ہیں یا جو مستقبل کے فوائد ہوتے ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں۔
مثال کے طور پہ چند ایک میں عرض کرتا ہوں، بیوی شوہر کی نیک نامی کا ذریعہ بنتی، کہ کہیں بھی جاتی ہے تو اس کا جانا شوہر کی عزت اور نیک نامی کا ذریعہ بنتا ہے کہ یار ماشاءاللہ یہ فلاں گھر سے تعلق رکھتی ہے، دیکھیں اخلاق کتنا اچھا ہے، دیکھیں کتنا اچھا اس کا رہن سہن ہے، تو شوہر کی نیک نامی کا ذریعہ۔ اچھا، اسی طرح اسی بیوی سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے، وہ اولاد کی جو محبت بھی کرتی ہے، وہ اولاد جو بڑھاپے کا سہارا بھی ہوتی ہے، وہ اولاد جو خدمت بھی کرتی ہے، وہ اولاد جس کے لیے گھر کی رونق بھی ہوتی ہے، وہ اسی بیوی سے حاصل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی اس خامی کو دیکھنے کی بجائے جو تمہیں ناپسند ہے، جو اس سے یہ فوائد ہیں اور یہ جو ثمرات ہیں، ان کے اوپر نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں عطا فرمائی ہیں اسے دیکھ لو، تو اس سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بیوی شوہر کی نیکیوں میں مددگار ہوتی ہے۔ شوہر کو بہت سے گناہوں سے بچانے کے اندر بیوی ہی کا عمل دخل ہوتا ہے، اور اسی طرح شوہر کے اچھے کاموں میں اس کی حوصلہ افزائی بھی بیوی کرتی، تو یہ اس سے فائدہ موجود ہے۔ پھر ایک اور اہم بات کہ جس پہ بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، لیکن اگر کبھی غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ 100% صحیح کہہ رہا ہوں، کہ بڑھاپے کے اندر بیوی سے بڑھ کر انسان کی خدمت کوئی نہیں کرتا۔ یہ گھروں میں آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں نظر آ جائیں گی کہ بعض اوقات اولاد جو ہے وہ ماں باپ سے، وہ باپ سے اکتا جاتی، اسے باپ کا ڈانٹنا، اسے باپ کا جو ہے وہ برا بلا کہنا، اسے باپ کا ہر وقت کھانستے رہنا، اسے باپ کے اوپر خرچہ کرنا یہ پسند نہیں ہوتا۔ لیکن کیا بیوی بھی یہی کرتی؟ کیا بیوی بھی یہی کہتی ہے کہ یار یہ مرے تو فارغ، جان چھوٹے اس سے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ بیوی آخری دم تک شوہر کے ساتھ وفادار بھی رہتی، خدمتگار بھی رہتی، اس کا سہارا بھی بنتی۔ تو جس وقت انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں بیوی ہی اس کی مدد کرتی ہے، تو یہ فائدہ جو ہے یہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح پریشانیوں کے اندر جو انسان کو سب سے زیادہ ذہنی طور پہ حوصلہ ملتا ہے وہ بیوی کی طرف سے ملتا ہے۔ شوہر کا کاروبار چھوٹ گیا، ختم ہو گیا، نوکری چھوٹ گئی، پریشان حال گھر پہ آتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے گزارا ہوگا۔ اس وقت اسے حوصلہ کون دیتا ہے؟ بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، اس وقت اسے بیوی کہہ رہی ہوتی کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اور رزق دے گا، اللہ تعالیٰ اور اسباب پیدا کر دے گا، آپ کوشش کریں، میں دعا مانگتی ہوں۔ یہ بیوی کی باتیں ہی ہوتی ہیں جو شوہر کو حوصلہ دیتی۔ تو اب یہ جو چیزیں، یہ خیر کثیر جو ہے اس کو سامنے رکھیں، اور جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اب ذرا اسے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اگر تم بیویوں کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کوئی شے ناپسند کرو اور اللہ اسی شے میں بہت زیادہ خیر رکھ دے۔ تو لہذا پازیٹیو تھنکنگ جو ہے، مثبت سوچ جو ہے، اس کی طرف جانا چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر بیوی کی کوئی عادت اسے ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری خصلت اسے پسند آ جائے۔ تو مومن مرد اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ شوہر اپنے دلوں میں کوئی بات لے کے بیٹھ جاتے اور پھر اس بات کے اوپر ایسے ڈٹ جاتے کہ اب بس پوری زندگی جو ہے نا، اب تو کوئی صورت نہیں کہ بیوی کے لیے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو جائے۔ اب وہ اس سے کھچا رہے گا، اس سے نفرت کا اظہار کرے گا، کوشش کرے گا کہ اس کے حقوق پورے نہ کرے، کوشش کرے گا گھر میں ہی نہ آئے، کوشش کرے گا گھر میں آئے تو دوسرے کمرے میں بیٹھا رہے، کوشش کرے گا کہ بیڈ پہ بھی آئے گا تو منہ دوسری طرف رکھے۔ یہ بیسیوں چیزیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ جو ہے وہ شادی شدہ ہیں یا جو گھروں کے معاملات کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی چیزوں کے اعتبار سے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ اگر اس کی کوئی ایک خصلت ناپسند ہے تو کوئی دوسری پسند بھی ہو، لہذا اپنی بیویوں سے نفرت نہ کرو، کیونکہ نفرت کا بیج جہاں پر اگے گا، نفرت کا بیج جہاں پر آ جائے گا، وہاں سے اگنے والا پودا کبھی محبت اور خوشی کا نہیں ہو سکتا۔ نفرت کے پودے سے ہمیشہ دکھ کا پھل ہی ملتا ہے، اس سے تکلیف
اور دوریوں کے ثمرات ہی نکلتے ہیں، کبھی اچھا پھل اس سے نہیں نکل سکتا۔ اچھا، اسی حوالے سے مزید ایک اور چیز کہ جو عفو درگزر کا میں نے عرض کیا کہ بیویوں کے ساتھ عفو درگزر کا رویہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ فرمایا اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان کا کوئی عمل جو ہے وہ تمہارے لیے دشمنی کی حیثیت رکھتا ہے۔ فرمایا فاحذروہم، تو ان سے اجتناب کرنا، یعنی اس نقصان سے اجتناب کرنا۔ اچھا، اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس سے تو یہ سمجھ آیا کہ بھئی بیویوں کے اندر تو دشمن ہوتے ہیں، اولاد میں تو دشمن ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بیویوں اور اولاد کے دشمن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہے کوئی، مراد یہ ہوتی ہے کہ بیوی اور بچے جو ہوتے ہیں بہت مرتبہ انسان کو نیکی کی راہ سے ہٹا بھی دیتے ہیں، ان کی ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بہر صورت ہماری خواہش پوری کرو، شوہر کو باپ کو حرام کمانا پڑے وہ ان کی خواہش پوری کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ بعض اوقات یہ تمہارے لیے آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ بھی ثابت ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ ان چیزوں سے بچنا۔ لیکن اگر بیویوں سے خطا ہو جائے کہ بالفرض کسی وقت میں واقعی تمہارا دینی یا دنیاوی کوئی نقصان ہوا، اگر ایسا ہو جائے تو فرمایا کہ پھر بھی یہ نہیں ہے کہ اب بس ان سے انتقام ہی لینا ہے، نہیں، فرمایا وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بخشش کی جو بشارت ہے یہ کس پہ ہے؟ فرمایا کہ بیوی بچوں کو معاف کر دو، ان سے درگزر کرو، انہیں بخش دو، تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ خدا بخشنے والا ہے۔ اگر خدا کی بخشش چاہیے تو بیویوں کو بخشنا اور معاف کرنا شروع کر دو، اگر مغفرت چاہیے اور اگر خدا کی بارگاہ سے معافی چاہیے تو اپنی بیویوں کو معاف کرنا شروع کر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ عفو درگزر اور یہ معاف کرنا کس قدر اہمیت رکھتا ہے اور کتنا عظمت والا ہے۔ اس پر انشاءاللہ عز و جل مزید ہم جو ہے وہ اگلے سلسلے میں کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقوق العباد، ہوگا میرا کیا کرم مجھ پہ کر دے کرم